قرض پر لگائی ہوئی رقم پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، اس بارے میں تفصیل ہے۔ قرض کی 4 مختلف قسمیں فقہاء کرام نے بیان کی ہے۔ پہلی قسم قرض کی وہ ہے جو کسی کو قرض دیے ہوئے ہو، پیسے کسی کو دیے ہو یا سامان تجارت کسی کو فروخت کیے ہو اور اس کی جو قیمت ہو وہ کسی کے ذمے ہو، تو ایسا قرض اگر وصول ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، چاہے تمام مال ایک ساتھ وصول ہو جائے یا تھوڑے تھوڑے کر کے وصول ہو جائے، تو جب بھی پیسے وصول ہو جائے تو سابقہ جتنے سالوں کی جو زکوٰۃ ہوگی وہ ادا کرنی پڑے گی۔ اگر تھوڑے تھوڑے رقم وصول ہوتی رہی تو جتنی رقم وصول ہوتی رہی اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اس کو دینی قوی کہا جاتا ہے۔ قرض کی دوسری قسم وہ ہے جو کسی کے ذمے، کسی ایسے سامان کے بدلے میں کسی کے ذمے ہو جو مالی تجارت نہ ہو، ذاتی استعمال کی کوئی چیز بیچی ہو اور اس کی رقم کسی کے ذمے ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ پیسے پورا مکمل وصول ہو جائے ایک ساتھ تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اگر تھوڑی تھوڑی رقم وصول ہوتی رہی جیسے 100-200 روپے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تیسری قسم قرض کی وہ ہے جس کو دین ضعیف کہا جاتا ہے، یعنی وہ دین، وہ حق جو کسی کے ذمے ہو لیکن کسی چیز کے عوض یا کسی چیز کے بدلے میں نہ ہو، جیسے مہر۔ عورت کا اگر مہر کسی کے ذمے ہو تو جب تک عورت مہر پر قبضہ نہیں کرتی اور اس پر سال نہیں گزرتا اس وقت تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ چوتھی قسم قرض کی وہ ہے جسے مالی زمار کہا جاتا ہے، یعنی قرض کی وہ قسم جس کے حصول کی کوئی امید نہ ہو، تو ایسی رقم پر، ایسے قرض پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ البتہ اگر غیر متوقع طور پر وہ قرض وصول ہو جائے تو سابقہ جتنے سال ہوگی ان سب کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔